دوستو کافی دنوں کے بعد آج مجھے ٹائم ملا ہے ویڈیو بنانے کا. دراصل آج میں آپ کے ساتھ ایک پاکستان کے ہیرو ہیں ان کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ سن کے پکی بات ہے بہت انسپائر ہوں گے. آخر ایک انسان اپنے وطن کی بھلائی کے لیے کتنی دفعہ مکی کھانے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تو آپ عدیل امتیاز صاحب سے سیکھیے. آخر یہ عدیل امتیاز صاحب ہے کون؟ یہ ہے ایک ایسے شخص جو پاکستان کی باقی عوام سے بالکل ہٹکے ہیں. انہوں نے اپنی انجینئرنگ پوری کی, اس کے بعد ان کو ایک چیز ریئلائز ہوئی. ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے لیکن کنسیپٹ زیرو ہے. بچے کو پڑھا دیا جاتا ہے, رٹا لگوا دیا جاتا ہے, لیکن پتا نہیں چلتا کہ آخر یہ چیز کیا تھی جو میں نے پڑھ لی ہے. اس چیز کو ریئلائز کرنے کے بعد انہوں نے 21ویں صدی کے مسلمانوں کی طرح گورنمنٹ کا, حکومت کا, دوسروں کا قصور نکال کے بند نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں خود ہی کر لیتا ہوں, میں اپنا ایک اسکول بنا لیتا ہوں جہاں پہ میں خود اپنے حساب سے ایجوکیشن دے سکوں گا. انہوں نے 2 سال تک ریسرچ کی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہم بچوں کے دماغ میں ڈال دیں اور بچے سائنس کو اپنی مادری زبان کی طرح سمجھنا شروع کر دیں. تو 2 سال باہر کے ملکوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد, ہر قسم کی کتاب کو سٹڈی کرنے کے بعد, بچوں کی نفسیات کو سٹڈی کرنے کے بعد, ہر چیز کو سٹڈی کرنے کے بعد 2014 میں انہوں نے آئی اسکول شروع کر دیا. آئی اسکول یہ ایسا اسکول تھا جس میں بچوں میں خود ہی پیدا کی جاتی تھی. بچوں کو اخلاقیات سے لے کے اقبالیات تک ہر چیز پڑھائی جاتی تھی. آپ دراصل ان بچوں کو چھوٹے چھوٹے سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں. یہ ایسا اسکول تھا کہ جس میں 5 پڑھا بچہ پاکستان کے اور کسی بھی اسکول کے 12 پڑھے بچے کو چپ کروا دے. اتنے کنسیپچول بچے چھوٹی چھوٹی موٹریں لگا کے روبوٹ خود تیار کر رہے تھے جنہیں ڈنڈا دے کے پڑھایا نہیں جاتا تھا. یہ آج کل ہمارا رواج ہے نا کہ جو نہیں پڑھتا اسے مار لو. دراصل جب کوئی بچہ سوچے گا زندگی میں کچھ کرنے کی تو اس کے بعد ہی وہ پڑھے گا. لیکن یہ آئی اسکول باقی اسکولوں کی طرح نہیں تھا. اس اسکول میں مسلمانوں کی آنے والی قوم پیدا کی جا رہی تھی. لیکن اسی وقت چونکہ عدیل امتیاز صاحب یہ بہت زیادہ پیشنیٹ تھے کہ بچوں کو یہ بھی کروا دیا جائے, یہ بھی کروا دیا جائے, یہ بھی کروا دیا جائے, تو اسی سلسلے میں ذرا سٹاف سے بحث بازی ہوگی, مسائل بنے اور سٹاف نے فارغ کر دیا عدیل امتیاز صاحب کو. دراصل اپنے ہی اسکول سے خود کو ہی نکال دیا گیا اور جو یہ نئی جنریشن پیدا ہو رہی تھی اس کا عملیہ میٹ کر دیا گیا. لیکن کیا کریں یار, کسی پیشنیٹ انسان سے اس کا پیشن چھینا نہیں جاتا. عدیل امتیاز صاحب پھر اپنے کام میں کچھ زیادہ ہی پیشنیٹ تھے. انہوں نے انٹرنیٹ سے وہ سارا مواد ڈاؤن لوڈ کیا جس مواد کی آج کے بچوں کو ضرورت ہے, جس میں دنیا کے بہترین سے بہترین سافٹ ویئر بھی شامل تھے. یہ چاہتے تھے کہ میں اب جاؤں اس USB کو لے کے اور جتنے پاکستان کے گورنمنٹ اسکول ہیں نا ان اسکولوں کے کمپیوٹرز میں انسٹال کر کے آؤں. انہوں نے پھر سے وہی جنریشن پیدا کرنے کی کوشش کی کہ آنے والے پاکستان میں کنسیپچول بچے پیدا ہوں, آنے والا پاکستان ٹیکنالوجی کا سینٹر بن جائے. اگر پاکستان دنیا سے 1 منٹ کے لیے کٹ آف ہو تو دنیا بند ہو جائے, دنیا کے کام بند ہو جائے. پاکستان ہے تو دنیا چل رہی ہے, نہیں ہے تو ختم. دنیا بھوک پہ آ گئی ہے, دنیا پیاس پہ آ گئی ہے, پاکستان کے ساتھ دنیا چلے. ان کا یہ خواب ان کو اندر سے کھائی جاتا تھا. انہوں نے اور بھی زیادہ کام شروع کر دیا. انہوں نے پھر فیس بک پہ پوسٹیں ڈالنے شروع کر دی, اگر کسی کو ایسے USB چاہیے تو وہ لے لے, سارے کمپیوٹرز میں انسٹال کر لے اور بچوں کو وہاں سے سمجھائے. اگر کمپیوٹر تھوڑے ہیں تو استاد خود پڑھ لیں وہاں سے اور پھر بچوں کو سمجھائیں. تو یہ کام ابھی چل ہی رہا تھا کہ پاکستان کی ایک ایجنسی نے پکڑ لیا اور سارا کچھ بند کر دیا. انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو ایک نئی دنیا بنا کے بیٹھے ہیں, یہ آپ کے باپ کے اسکول نہیں ہے, یہ حکومت کے اسکول ہیں, آپ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے. سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیا گیا. ایک آدمی جس کے پاس یہ خواب ہو کہ میں نے پاکستان کو سینٹر آف وزڈم بنانا ہے, اس کے ہر بچے کو پڑھانا ہے, تو وہ کس طرح چپ کر کے بیٹھ سکتا ہے. انہوں کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا, بند ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی ویب سائٹ لانچ کری. ویب سائٹ پہ انہوں نے پھر وہی مواد سارا انٹرنیٹ سے اکٹھا کیا, اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا. پھر انہوں نے کچھ ٹائم بعد دیکھا کہ ویب سائٹ پہ کوئی بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا, تو بہت دکھ ہوا. انہوں نے کہا کیوں نہیں آ رہے ویب سائٹ پہ بچے. انہوں نے بچوں سے فیڈ بیک لینا شروع کر دیا کہ بیٹا کیوں نہیں آتے آپ, میں نے اتنا مواد پوری دنیا سے اکٹھا کیا ہے, آپ پڑھو تو گھر میں بیٹھے سائنٹسٹ بن جاؤ, کیوں نہیں آ رہے. تو بچوں نے کہا کہ سر آپ کا سارا مواد انگلش میں ہے اور انگلش کو ہم ذرا بھی نہیں سمجھتے. تو پھر انہوں نے 2016 میں اردو میں سائنس ویڈیوز بنانا شروع کر دی جو انہوں نے اپنے پیج, یوٹیوب چینل اور اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنا شروع کرتے ہیں. پھر 1 سال کے بعد رزلٹ کیا نکلا, صرف 100 سبسکرائبر آئے. صرف 100 لوگوں نے ان کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیا. انہوں نے 1 سال میں 200 ویڈیوز بنا ڈالے اور صرف 100 لوگ. اور ان میں جو دکھ کی بات تھی سب سے بڑی وہ یہ تھی کہ 70% لوگ, یعنی کہ ان 100 میں سے 70 لوگ انڈین تھے اور پاکستانی 30 تھے. اتنی زیادہ محنت کے بعد
दरअसल अदील इम्तियाज साहब कोई पैसे के लिए ये काम नहीं करते, ये खुद जो है वो इंजीनियर हैं एक कंपनी में जिसका नाम है फूजी फर्टिलाइजर, और अच्छी खासी दौलत है इनके पास, लेकिन फिर भी अपने 3-4 घंटे रात सोने से पहले मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए वीडियोस बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अब इस वक्त जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पिछले 2 वीडियोस अपलोड हुए थे वो अदील इम्तियाज साहब की थे। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये मौलवी साहब कौन है, दरअसल वही अदील इम्तियाज साहब हैं, शायद आपने पहचान लिया हो। तो अब कभी कभार उनकी वीडियो भी इस चैनल पे आ जाएगी। तो अब आप सिर्फ इनकी जिंदगी जिस तरह ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए, आप इनसे मोटिवेशन लें। आप में से हर एक पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आप तो ऐसे रोते हैं कि यार ये हुक्मरान ऐसे वैसे तैसे। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।